الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر انبیاء دنیا میں آئے ہیں مبعوث ہوئے ہیں ان میں سے ایک نبی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلے سابقہ انبیاء علیہ السلام جتنے گزرے ہیں ان کی شریعت میں ایک بات جائز تھی. وہ کیا جائز تھی بات؟ ان کے گھر میں اگر اولاد پیدا ہوتی ہو پوری اولاد میں سے کسی ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے تھے. جیسا کہ ہمارے ماحول میں لوگ کہتے ہیں نا، اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا میں اسے حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، مفتی بناؤں گا، دین کا داعی بناؤں گا. ہمیں بنا کر اسے یا تو نیتیں بدل دیتے ہیں یا تو بیٹا ہونے کے بعد اسے مدرسے کو نہیں چھوڑتے. ہوشیار اور چالک جیسے ہمیں دیکھتے ہیں ڈگری حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اگر کن ذہن یا اسی طریقے سے شرارت زیادہ کرتا ہو اسے لے جا کر مدرسے میں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن پچھلے زمانے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے بات کے پکے جیسے ہوتے تھے اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام کیا ہے؟ عمران. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہے. قرآن مجید میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر سورہ آل عمران ہے. تو اسی سورہ آل عمران جو ہے یہی نام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے. اب یاد ہو گیا؟ تو قرآن مجید کی تیسری سورت کا جو نام ہے آل عمران، یہ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے. اب جو قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 جو پڑھی گئی اس کے اندر جو ہے حضرت عمران کی بیوی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی انہوں جو ہے منت مانگے تھے، اے اللہ اگر مجھے کوئی اگر بیٹا ہوگا، اس آیت کے اندر یہی موجود ہے، میں جو ہے دین کے خاطر اسے وقف کر دوں گی. اب یہ بات انہوں جیسے ہی منت مانے تھے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا جیسے ان کو امید آئی کہ مجھے اب حمل ٹھہر چکا ہے. ان قریب ڈلیوری کے وقت میں حضرت عمران اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کو اولاد ہوئی، لیکن یہاں بیٹا نہیں بیٹی ہو گئی. اب اس جملے پر اگر میں تقریر کروں بہت سے لوگوں کو کڑوا لگے گا. جیسے ہی گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے فوراً سب سے پہلے یہاں پر اس لڑکی کے باپ کے ذہن میں اس لڑکی کی دادی ایسے کان سر پھونکتی ہے، دیکھ انہیں بیٹی پیدا کری، یہ رشتہ تو کئی کو کر لیا، نحوست ہو گئی، بوجھ بن گئی. سب سے زیادہ لوگ جو انگریزوں کے کلچر کو جو پسند کرتے ہیں وہ لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں. بیٹی جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. یہاں پر دیکھیے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کو جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اللہ رکھا ہے، مریم نام اللہ رکھا ہے، مریم کے نام سے اللہ تعالیٰ نام رکھے۔ اب یہاں پر اس بات کو رکھ کر سمجھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی، اب لڑکا ہونا تھا، لڑکی پیدا ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ ایک تو نام طے ہو چکا، مریم ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی پرورش کیسے ہوئی، مریم کی پرورش کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ایسے اچھے اور پاکیزہ طریقے سے پرورش کی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو دودھ پلانے کے لیے، حضرت مریم کو دودھ پلانے کے لیے کسی داعیہ کو رکھنا پڑا، یا نہیں بولے تو یہ بات نہیں ہے کہ ان کو بغیر دودھ کے ہی بڑی ہو گئی ہے، دودھ پلانے کی بھی نوبت نہیں آئی۔ ایسی تندرستی اللہ تعالیٰ عطا کیے تھے، 1 مہینے کے اندر کسی بچی کو ہر دن بادم، اخروٹ، پستہ، ہر قسم کے مضبوط غذائیں کھانے کے بعد جتنی طاقت آتی ہے 1 مہینے میں، ایسا ایک دن میں حضرت مریم جو ہے طاقتور بن جاتی تھی۔ اتنی اچھی صحت کے ساتھ اتنا پاکیزہ اللہ تعالیٰ ان کو پرورش کی۔ اب جیسی ان کی تربیت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب جیسا کہ دیندار گھرانوں میں کوئی تو اچھے امام صاحب ہیں یا حضرت ہیں یا کوئی شیخ ہیں یا کوئی استاد ہیں، تو ان کے پاس جا کر دعا کراتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بچے کو آپ کے پاس پڑھانے کے لیے ہمیں چھوڑنا چاہتے ہیں، تربیت کیجیے۔ یا جماعت میں جا کر بچہ سدھرتا ہے، اچھے امیر صاحب کو ڈھونڈنا تو سوچنے کی باتش نہیں، بھول جائیے، آپ بھول جائیے۔ تو ایسا ہمیں جا کر جو بولتے ہیں، ایسا ہی حضرت مریم کی جو والدہ محترمہ تھی لے کر بیت المقدس پہنچی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت عمران جو ہے بیت المقدس مسجد اقصی کے امام صاحب تھے، مسجد اقصی بیت المقدس کے امام صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ اب وہاں پر گئے، اب سب لوگوں نے خواہش تمنا کی کاش یہ بچی ہمارے کو مل جائے، ہمیں اس کی تربیت کریں گے۔ کیوں تمنا ہوتی ہے؟ اتنی پاکیزہ، اتنے اچھے خاندان کی بچی۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ کی شان، وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اب وہاں پر لوگ جو ہے کس کو دینا ہے؟ آخر اس بچی کی تربیت کے لیے کس کے حوالے کرنا ہے؟ چھوٹی سی بچی ہے۔ اب پورا مشورہ ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی کہنے لگی کاش اس کے ابا زندہ ہوتے، وہ خوش ہو کر وہی تربیت اس کی کرتے۔ اب آپس میں بحث و مباحثہ ہوا، مجھے ہونا ہے، تو آخر کار یہ مشورہ دیا گیا ایسا کرو، جو لوگ جو قلم سے، جس پن سے تورات لکھتے ہیں، جو تورات لکھتے ہیں وہ قلم لے کر بہتے سو پانی میں ڈال دیں گے۔ خورا اندازی ہوا۔ اب خورا اندازی کی چیزوں کو اگر چھیڑیں گے، ہمارے شہر میں ہو سکتا دوسری دنیا کے اندر بھی چلتا ہو، یہ نحوست کہاں سے نہیں معلوم، حلال چیٹی حرام چیٹی، مساجد کے اندر بھی گھس گئی یہ چیز، حلال چیٹی حرام چیٹی۔ اور اس حلال چیٹی حرام چیٹی کے اندر دوسرے شرائط بھی، پیسے جیسے جمع ہوتے ہیں 20 لوگوں کے 15 لوگوں کے، سب سے پہلے انہیں اٹھا لیتے، جو چیٹی جو تیار کرے آتی انہیں اٹھا لیتے۔ الگ الگ جو شروع ہو چکا ہے، بہرحال ہمیں اشارہ ہی دے رہے ہیں، وقت آئے گا جب انشاءاللہ اس کے بارے میں پوسٹ مارٹم کریں گے۔ تو یہاں پر خورا اندازی کا مسئلہ آیا، چلو جو تورات لکھنے بیٹھے ہیں ان تمام کے پین کو لے کر
بہتے سو پانی میں ڈال دیں گے، جس کا پین جس کا قلم ریورس آ جائے گا اسی کو یہ بچی سونپی جائے گی۔ اب ہمارے شہر کے اعتبار سے خورا اندازی میں نام لکھ کر کٹنور تالاب میں چھوڑیں گے، مروے میں کوسی چیٹی اور ریورس آئے گی اسے دیں گے، بول سکتے ہیں کوئی؟ خورا اندازی بھی نہ کو، پیسے بھی نہ کو، میں کسی میں جا تک نہیں بولیں گے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، تمام لوگوں میں سے زکریا علیہ السلام بھی تورات لکھنے والے تھے، سب کے قلموں کو پینوں کو پانی میں چھوڑ دیا گیا، لیکن اس میں سے حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پین جو ہے وہ ریورس آ کر اوپر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ جسے بنانا چاہتا ہے دنیا کے کونے میں بھی ہو، اللہ اسے اپنے پسندیدہ بندوں کے پاس بھیج کر اسے بنا دیتا ہے۔ اب ہمارے شہر میں اتنے لوگ ہیں، ان میں سے بعض لوگ جو ہے جن کو کھجلی کا پتہ لگا ہے، ان کو جو ہے کوئی اچھا بنتا ہے تو ان کو پسند نہیں ہے۔ کیا ٹوپی ڈال لے رہی، کیا داڑھی آ گئی ہے، کیا پیجامہ نیچے اوپر چلے گیا ہے، کیا بزرگوں کے پیچھے پھرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے وہ کر دیا گیا، تو زکریا علیہ السلام ان کی پرورش ان کی تربیت کرنا شروع کی۔ یہاں تک بس کافی ہے، 10 منٹ 12 منٹ ہمیں بولے تھے، انشاءاللہ آگے جو ہے حضرت مریم علیہ السلام، مریم کی جو کرامتیں ہیں اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اسے بات رکھیں گے۔ اس بات پر انشاءاللہ دعا کرے اللہ تعالیٰ جیسا اللہ تعالیٰ مریم کی حفاظت فرمایا اور ان کی پرورش تربیت جیسا اللہ نے کیا، ایسے ہم سب کی ہماری پوری نسلوں کی اللہ تعالیٰ ایسی پرورش اور ایسی ہی تربیت اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں اللہ قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔